جو ہے اللہ کو بھی ہے، ایک نہیں کئی جگہوں پر قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نفس اللہ کو ہے، اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو چکنا ہے موت کو، ہر نفس موت کو چکھے گی۔ تو اب اس کا مطلب جو بھی نکلتا ہے وہ نکال لیں۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو نفس ہے، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر نفس موت کو چکھے گی۔ اب اس کا مطلب جو بھی نکلتا ہے وہ دیکھیے سچ والا ہر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ اللہ جاندار ہے، اور اللہ کیوں انسان سے کلام نہیں کرتا، کیا وہ چھپ گیا ہے، اس طرح سے ہر ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی موت ہے، آنے والی ہے، قرآن اللہ ڈائی، اس طرح سے وہ ویڈیو نکالے ہیں۔ اس میں ایک صاحب کہتے ہیں ہنٹر کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، تو ہر جاندار کے لیے موت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی موت ہے کیا کہتے ہیں، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب کیا ہے، ہر جاندار کے لیے موت ہے۔ تو یہ ہنٹر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب میں سچ والا کہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہر نفس کو موت ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی موت ہے، اس طرح سے کہتے ہیں، اور اس کا جواب میں ایسا تھمپ لگاتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، دیکھیے اس طرح سے۔ دیکھیے ان کو لیمیٹڈ نالج ہے، یہ سائنس ان کو معلوم نہیں ہے نا، ان کو سائنس کچھ معلوم نہیں ہے، وہی ٹیکسٹ پر چلتے ہیں، وہ ٹیکسٹ بھی آدھا بتاتے ہیں، پورا بتاتے نہیں ہیں، ٹیکسٹ بھی آدھا نکالتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آدھا سچ جھوٹ سے بھی زیادہ ڈینجر ہوتا ہے، کبھی بھی سچ پورا بتانا چاہیے یا چپ رہنا چاہیے، یا ہمیشہ آدھا سچ بتاتے ہیں نا، آدھا چھپا دیتے ہیں، آدھا سچ بہت خراب چیز ہے، یہ جھوٹ سے بھی بدتر ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کل نفس ذائقۃ الموت کئی جگہ آیا ہوا ہے نا، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ دیا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، there is not like him anything and he all hearer and all seer، جو اس جیسا کوئی نہیں ہے، اتنا ہی کہے گا نا اللہ تعالیٰ، کیا کہے گا، شارٹ میں بتانا پڑے گا نا، اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح سے کہنا پڑتا ہے نا۔ اور وہ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس طرح سے کہا گیا ہے نا۔ اشور آیت 42:11 میں لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، شے نہیں ہے، ایسا ہی کہے گا۔ تو ایک گانا آتا ہے نا، تو چیز بڑی ہے مست مست، کیا شے وہ جاندار ہوئے شے کہتا ہے نا، اس طرح سے شے کا مطلب وہ اس کو کوئی جان سکتا نہیں ہے، وہ سمیع البصیر، وہ سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے، اس کی صفات ہیں وہ۔ یہ متشابہات آیت ہے نا، متشابہات آیت، یہ اس آیت کو لے کر یہ چرچا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکتا نہیں ہے، دیکھنے کا وشے بھی نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کوئی دیکھ سکتا ہے کیا، دیکھنے کا وشے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا وشے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہاں اس طرف کہا نا کل نفس ذائقۃ الموت، اسی جگہ یہ بھی کہہ دیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور سورہ توحید میں، سورہ اخلاص میں کہہ دیا قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ میں پورا میننگ آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈیٹیل نہیں بتا سکتا ہے، قرآن یہ تھیوری بک ہے، پریکٹیکل پورے اس کی کائنات ہے، تو کائنات کو دیکھ لیجئے اور اس کو پہچانیے، وہ اللہ ایک ہے۔ تو وہ کیوں لگایا، وہ پہچاننے کو لگایا گیا ہے، قل هو اللہ هو احد، وہ اللہ ایک ہے، جس کو پہچانیے، کائنات کو دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کو پہچانیے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تم لگا کر بہت بڑا کمال کر دیا، تو آپ کو پوری معرفت، پورا سائنس پڑھنا پڑے گا۔ سائنس میں ہے نا، وی آر لیونگ ان 11 ڈائمینشن ورلڈ، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم 11 ڈائمینشن کے ورلڈ میں رہتے ہیں، اور ہم اسپیس ٹائم میں رہتے ہیں، وی آر باؤنڈ ان اسپیس ٹائم، اسپیس ٹائم کے اندر ہی ایک کمرے میں رہتے ہیں ہم، کمرے سے باہر جانے سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا پڑے گا، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم اسپیس ٹائم میں باؤنڈ ہی۔ اور آئنسٹین نے کہا تھا ٹائم اینڈ اسپیس آر انسیپریبل، ٹائم اور اسپیس کو اب تم جدا نہیں کر سکتے ہو، سائنٹسٹ آئنسٹین کہہ دیا نا ٹائم اینڈ اسپیس آر انسیپریبل۔ تو آپ کو بہت سے سائنس کی جانکاری ہونا چاہیے۔ دیکھیے پورا ایک کائنات دھوست برباد ہونے میں ٹریلین سال لگ جائیں گے، اس کا کوئی خدا ہونا، موجود ہونا ضروری ہے، یہ سب سائنسی باتیں ہیں۔ کتنی کائنات اندھیرے میں ہے، 96% اندھیرے میں ہے، پھر 4% اجالا ہے، پھر وہ 4% میں 96%
अंधेरा है, सिर्फ 0.04% उजाला है। तो कितनी बड़ी कायनात है, वो कायनात को बनाने वाला जानदार है, बेजान है, उसको क्यों नफ्स कहा, कुल्लु नफ्सन ज़ाइक़तुल मौत कहा, तो ये बात नहीं कहते। और लैसा कमसलिही शैइन वहुव समीउल बसीर, ये बात छुपा देते हो। सूरह तौहीद कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक ही कह दिया, तो ये सब बातें छुपाते हैं ना। दो खुदा होने से क्या होगा वो भी कुरान में कह दिया, तो बहुत सी तफसील है, अब छुपाते हो ना, ये बहुत छुपाना ठीक नहीं है, अब पूरी बात कह देना चाहिए, ये डेंजर हो जाता है ना। तो ये बहुत बड़ी मारिफत की चीज़ है, ये इस्लाम ही में मिलता है, कोई मज़हब में नहीं मिलता, याद रखिए। ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ छोटी सी तफसील है, इसकी तफसील बहुत थी, कहने में घंटे घंटे लग जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी तफसील है। इस्लाम में ही खुदा मिलता है, इस्लाम ही में मारिफत है, इस्लाम ही में ये सब बातें पाई जाती हैं, कोई मज़हब में नहीं है, याद रख लीजिए। जो हंटर हिना कहते हैं ना, कोई मज़हब में नहीं होता, ये इस्लाम ही में होता है, इस्लाम में सब कुछ है, मारिफत है, वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, आपको इसमें इतना डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ कहा उसका जवाब देना उचित है, क्योंकि आप ये थम मारते हो ना, आप जो बहुत बड़ा कमाल कर दिया, कमाल की बात ही नहीं है, वहीं ये कह दिया है, सूरह तौहीद है और कई जगह कह दिया है अल्लाह ताला उसकी ताकत क्या है, वो कौन है। तो आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, बहुत से किताबें पढ़ने पड़ेंगी, साइंस में आजकल मॉडर्न कॉस्मोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, कितना साइंटिफिक डेटा है, उसका डेटा कितना, डेटा साइंस कितना है साइंस का, ये सब जानकर आप अल्लाह ताला को पहचानिए। आधा सच बताते हो, आज झूठर है। तो मेरी वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सच वाला की गुमराही से बच जाइए। थैंक यू।